اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ نئی عباس صاحب، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ہادی ٹی وی کے ذریعے اپنے محترم ناظرین اور سامعین سے گفتگو کرنے کا اور اظہار خیال کا موقع دیا۔ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بخاری کی حدیث جو ہے نا، میں نہیں بھولتا، وہ ایک شخص جو ہے وہ آن حضرت نے بھیجا ہے، حرقہ لشکر کو بھیجا ہے، وہاں سے اسامہ بن زید کا واقعہ ہے۔ اسامہ بن زید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک کفار کے ایک لشکر کا محاصرہ کیا، اور تو جو ہے نا وہ ہم نے ایک بندے کو قابو کر لیا، تو اس نے ہمیں دیکھ کے فوراً شہادتین پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا جو ساتھی تھا وہ تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں نے اس پر نیزے کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کی رسول خدا کو رپورٹ مل گئی۔ جب مدینہ آئے ہیں تو آپ نے فرمایا قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کانا متعوذا، وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو صرف اس کی پناہ میں جا رہا تھا، جان بچانے کے لیے خاطر اس نے یہ کام کیا ہے۔ بعض روایات میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے اس کے اندر دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا ہو۔ حتیٰ اگر جان بچانے کے لیے بھی کہا ہو، یہ منافقین کے بارے میں قرآن میں ہے، یہ منافق آ کے آپ کے پاس گواہی دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن زبانی اقرار کے نتیجے میں وہ محفوظ وہ ہیں، مسون الدم ہیں، ان کا خون بہانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز کو میں اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی ضرور۔ فتاوی رشیدیہ عبدالرشید گنگوہی، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری، عقیدہ طحاویہ اور دیگر بنیادی کتابوں کے اندر ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان میں 99% احتمال، 99% احتمال کفر کا ہو اور 1% احتمال اس کے اسلام کو ہو، تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے۔ اے کاش کہ اس قاعدے کو معاشرے کے اندر اپلائی کیا جاتا، یہ کہا جاتا۔ دیکھیں کتنا یہ پیاری بات ہے کہ اگر کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے، کسی کی کچھ بات ایسی ہے جو مشکوک ہے، اس میں 99% احتمال ہے کہ یہ کفر ہوگا، لیکن 1% اگر احتمال ہے کہ نہیں یہ اسلام ہے، تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے۔ جبکہ ان چیزوں کو دیکھیں تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو شدت پسندی کی انتہا ہے۔ ایک روایت میں بھی ہے نا، جہاں مسلمان کے اوپر حسن ظن رکھنے کے حوالے سے اگر 1000 میں سے 999 احتمال ایک طرف ہو اور ایک احتمال 1000 میں سے اگر اچھائی اور خوبی کی طرف ہو تو اس کو لے لیں، اور باقی جو احتمالات ہیں 999 جو برے یا غلط جو ہے ان کو جو ہے جو منفی احتمالات ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں، جو ایک مثبت ہے 1000 میں سے اس کو جو ہے وہ ترجیح دیا جائے۔ یہ اس فتویٰ کے پیچھے یہی سوچ کر فرما ہے نا، یہی نظریہ کار فرما ہے۔ اور ہم نے پچھلے پروگراموں میں یہ چیز بھی واضح کی ہے کہ در حقیقت یہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ایک طبقے کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تشکیک پیدا کر دی جائے افکار میں، ان کے اعمال میں، تاکہ یہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر آپس میں ہی بکھر جائیں اور ختم ہو جائیں۔ آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔